نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے ایک حدیث بھیجی ہے جو سنن ابن ماجہ میں ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے 36 نمبر چیپٹر میں باب میں موجود ہے، کتاب الجنائز میں۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے، یہ حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فطرت آدمیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اور آپ کے گرد جو لوگ موجود تھے وہ بھی رونے لگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کے لیے استغفار کروں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی، اور میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی جب زیارت کی اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی، لہذا تم قبروں کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ وہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ اب اس کی بھائی نے پوچھا ہے، کہا ہے کہ وضاحت کر دیں۔ بھائی اس کی یہی وضاحت ہے، کچھ مسائل بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، ان کو اس حد تک ہی بیان کیا جاتا ہے، اس حد تک ہی بیان کرنا چاہیے۔ ہمارے متعلقہ، ہمارے ایمان کے متعلقہ، ہمارے عقیدے کے متعلقہ اس میں یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فطرت کے جذبات تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ روئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہا کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت فرمائیں، آپ نے اس کے بعد بھی اپنی والدہ کی قبر کی زیارت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی بتایا کہ جو بندہ قبروں پہ جاتا ہے فَإِنَّهَا تُذَكَّرُكُمُ الْمَوْتَى، پھر وہ قبروں کو دیکھ کے انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے اور زندگی کے ختم ہونے کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ تو لہذا اس حدیث سے ہمیں یہی مسئلہ اخذ کرنا چاہیے۔ کچھ ایسے بیچارے سادہ لوگ بھائی ہوتے ہیں کہ جن کے ذہنوں میں وسوسے جنم لے لیتے ہیں، اور ان کو یہ مسئلہ، یہ ساری بات چھوڑ کے اس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے ان کا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کروں، اس استغفار کی اجازت کیوں نہیں ملی؟ تو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پہ لفظ کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پہ نبی نے بھی کیوں نہیں کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں اجازت نہیں دی استغفار کی، یا میری والدہ کا یہ معاملہ کیوں ہے اللہ کے نزدیک؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من وعن قبول کیا، اور امت کو یہ درس دیا کہ میں نبی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پہ نہ انکار کرتا ہوں نہ اعتراض کرتا ہوں، تو تمہاری تربیت بھی یہی ہے کہ تم نے اللہ کے کسی فیصلے پہ تنقید نہیں کرنی، اللہ کی کسی بات کی، کسی حکم کی تنقیص نہیں کرنی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو، اللہ کی بات کو وہ تسلیم کرنا ہے، اور سرخم تسلیم ہوتے ہوئے اس پہ خاموشی کا اختیار کر لینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟ تو لہٰذا پریشان نہیں ہونا، کنفیوزڈ نہیں ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کرنا چھوڑ دی اپنی والدہ کی قبر کی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے شکوے شروع کر دیے کہ میں اللہ کے لیے پتھر کھاؤں، میں اللہ کے لیے برادری چھوڑوں، میں اللہ کے لیے قربانیاں دوں، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو جاگوں، میں اللہ کو منانے کے لیے لوگوں کو دین کی دعوت دوں، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے میری والدہ کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہیں دی تو لہذا میں نہیں یہ سارا کچھ کرتا؟ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہی امید ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائیں گے، باقی اللہ جانے اور اللہ کے کام جانے۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا ایمان وہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتارا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وما علیہ الا البلاغ۔